Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع ناظرین کرام، یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے حیازاد بھائی ہیں، جناب محترم علامہ مولانا حافظ القاری محمد بشیر القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بہت نیک انسان تھے اور آپ بڑی ہر دل عزیز شخصیت تھے. ہمارے رشتہ داروں میں بہت عزت، احترام، پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور بڑے جرأت مند، بڑے بہادر انسان تھے، بڑے انقلابی فکر کے حامل انسان تھے. اور آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں. آپ بہت اچھے حافظ، بہت اچھے قاری، خطیب، اور اس سے بڑھ کر بہت اچھے انسان کہ اگر آپ ان کو مذہبی لحاظ سے دیکھیں اس میں بھی ان کی شخصیت، ابھی آپ اس ویڈیو میں آپ کی ایک تصویر ہم لگا رہے ہیں، تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کی شخصیت آپ تصویر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساہیوال میں ایک علاقہ ہے، وہاں انہوں نے اپنے مذہبی فرائض انجام دیے ہیں. لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بہت شاندار ادارہ قائم کیا ہے، اور وہاں مرکزی مسجد میں خطابت کے بھی فرائض انجام دیے. تو یہ سن 2014 کی بات ہے، اگست، اور یہ بھی اگست 2020 سے آج 2 تاریخ ہے. تو اگست 2014 میں یہ نامعلوم دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اور معزز ناظرین کرام، مجھے فخر ہے اپنی اس کزن کہ حالت وضو میں تھے، نماز کے بعد حالت وضو میں، اور مسجد کے اندر آپ کو شہید کیا گیا. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اتنا عظیم انسان، اور اس قاتل نے آپ کا نام پوچھا، آپ کی شناخت کی، اور آپ کو آثار معلوم ہو رہے تھے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مگر الحمدللہ آپ نے پیچھ نہیں پھیری، آپ سینہ تان کر کھڑے رہے، اور آپ کی جتنی بھی گولیاں لگی ہیں وہ اسی جگہ پر سینے پر لگی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یقیناً یہ شہید ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں ہو اور وہ اپنی بیوی بچوں اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے چور آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، ان کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ شہید ہے. شہید کی بہت سی اقسام آپ نے بیان فرمائی ہیں. تو یہ تو دین کے بہت بڑے خادم تھے، دین کی خدمت کی، خطابت کی، بچے پڑھائے، بہت سے بچے آپ نے حفظ میں، ناظرہ میں اور تعلیم و تربیت میں گزارے ہیں آپ نے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات فرمائے. مجھے اللہ کے ہاں شہید کے درجات سے نوازے گئے ہوں گے، اور ہمارے رشتہ داروں میں آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، دوستوں میں، ان کے دوست ہیں، ان کے کولیگز ہیں، آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. تو ناظرین، جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارتے ہیں، وہ کہ ان کی زندگی ابھی، ان کی غالباً عمر اس وقت 45 تھی، ینگ جوانی، بالکل بھرپور یہ جوانی تھی، اور اس عمر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ درجات آپ کو عطا فرمائے جو بڑے بڑے اس میدان میں جنہوں نے بڑے کام کیے اور ظاہر سے. ناظرین، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زندگی کا مقصد اپنی پیش نظر رکھنا چاہیے. جو لوگ دن تو ہم بھی گزارتے ہیں، زندگی ہماری بھی گزرتی ہے، مگر جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنی دن رات ایک کرتے ہیں، وہ اگر قبر کے اندھیروں میں چلے جائیں، قبر کی کوٹری میں بھی چلے جائیں، مگر ان کا نام، ان کا کردار، ان کی سیرت زندہ و جاوید رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جو ظاہراً ہم نے جنازہ بھی پڑھا، ظاہراً ہم نے ان کی تجدید و تکفین بھی کی ہے، 6 سال سے اس ظاہری چھوٹی سی قبر میں موجود ہے، مگر قرآن پاک میں آتا ہے
اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ یہ تو زندہ ہیں، اور ایک ما فرمایا ان ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے یہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو یقیناً یہ زندہ ہے۔ اور اگر ایک اللہ کے راستے میں جان دینے والا دین کے لیے وطن کے لیے وہ زندہ ہے تو اللہ کے اولیاء جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے گزرتا ہے وہ زندہ اور پیغمبر زندہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان شہداء پر فخر کرنے اور ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا